وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل قدر سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے ساتھیوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید الفطر کا یہ دن عطا فرمایا ہے. یقیناً یہ آج کا جو دن ہے وہ ہر اس مسلمان کے لیے خوشی اور سعادمانی کا دن ہے جس نے اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے. اور یقیناً اس انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن آج ہے جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا. یقیناً آج کا دن ان تمام لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کیے ہیں. یقیناً خوشی اور سعادمانی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس مہینے کو مبارک سمجھتے ہوئے قدر والی راتوں کو پانے کی قدر والی رات کو پانے کے لیے انتھک کوشش کی ہے، محنت کی ہے. لیکن بدنصیب ہیں وہ لوگ، محروم ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے نصیب فرمایا، لیکن پھر بھی اس مہینے کو پا کر کے اس کی عظمت و اہمیت سے وہ غافل رہے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے. حضرات گرامی، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ایک مہینہ جو گزرا، یقیناً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری مسجدیں آباد تھیں، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے خیر کے کاموں میں سبقت کیا ہے. ہر خیر کا کام، ہر نیکی کا کام جس سے جو بن پڑا اس نے وہ کوشش کی کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لے اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جائے اور اسی طرح سے وہ اپنی مغفرت کروا لے، اپنی بخشش کروا لے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سال کے جو 11 مہینے آنے والے ہیں، یقیناً اکثر مسلمانوں میں عبادتوں کے تئیں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نوافل کے اندر بڑی محنت کرتے رہے، 2 بجے 1:30 بجے جاگ کر کے بھی ہم نے نوافل ادا کی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کچھ ایام گزریں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ فرائض سے بھی غافل ہو گئے. یقیناً یعنی گویا کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ رمضان کے ایک مہینے میں جو رب تھا اب سال کے 11 مہینے میں وہ رب نہیں ہے. کیا جو رب رمضان کے مہینے میں جس رب نے ہم سے مغفرت کا وعدہ کیا تھا، کیا سال کے 11 مہینے اس رب کی عبادت ہمارے اوپر کرنی لازم نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ، وہ عید کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیتون کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا موقع ہے، مسرت کا دن ہے، اور آپ جو ہے عید کے دن اچھے کھانے، عمدہ کھانے، پکوان کے بجائے سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید، کہا کہ اے میرے بھائی، عید اس کا نہیں ہے، یا عید اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک انسان نیا کپڑا پہن لے اور عمدہ کھانا کھا لے، ولیکن العید لمن قبل بالامس صیامہ وقیامہ وغفر لہ ذنبہ وشکر لہ سعیہ۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً آج خوشی اور مسرت کا دن اس انسان کے لیے ہے کہ جس نے کل جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہو، اللہ رب العالمین نے جن کے عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، یقیناً وہ اس کے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا الیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فہو لنا عید، کہا کہ آج کا دن بھی ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، کل کا دن بھی ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوگا، اور وہ تمام سال کے تمام ایام یقیناً ہمارے لیے خوشی اور مسرت کے ایام ہوں گے جس دن میں ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں۔ جس طرح سے رمضان کے ایک مہینے میں ہر قسم کے معصیات سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، سال کے 11 مہینے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، معصیات سے بچائیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے سے بچائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے رہے، اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت کرتے رہے۔ سال کے 11 مہینے بھی رمضان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا جو مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، روزہ فرض ہی اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ انسان کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقویٰ آ جائے۔ سال کے 11 مہینے بھی وہی پرہیزگاری جو رمضان کے دنوں میں ہم نے دکھائی ہے، اور جس طرح سے رمضان کے دنوں میں ہم نے اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں لگایا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، نیکی کے کاموں میں ہم نے سبقت کی ہے، سال کے 11 مہینے بھی ہماری وہی روش ہونا چاہیے، کیونکہ تقویٰ کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کے ایمان کی تجدید ہو جائے، انسان کے دل کے اندر اس کے اندر خیر کے کاموں کے تئیں جذبے پیدا ہو جائیں، خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی طلب انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہی مقصود ہی رمضان کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا جو مقصد تھا تقویٰ، پرہیزگاری، نیک اور صالحیت اپنے بندے کے اندر پیدا کرنا۔ یہ ایک مہینہ گویا کہ ہمارے لیے تجربہ گاہ تھا، یہ ہمارے لیے ٹریننگ تھی، یہ ہمارے لیے مشق تھا کہ ہم اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں لگانے اور اسی طرح سے خیر کے کاموں کی طلب اپنے دل کے اندر ہم پیدا کر لیں۔ یہی بنیادی مقصد تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا مقصد ہے تقویٰ۔ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی کے اوپر ہیں، آپ نے خطبہ دیا اور یہ کہا، الا اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، الا ان اولیاء اللہ المصلون، الا ان اولیاء اللہ المصلون، کہا اے لوگوں یاد رکھو، اے لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العالمین کو جو ولی ہیں، اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں، جو ولی وہ کہلاتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے متقی کی جو پہچان بتائی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں نہ تو انہیں خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور پھر اولیاء کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی ایمان پر گزرتی ہے اور اسی طرح سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ تو روزے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے متقی اور ولی بن جائیں۔
اللہ رب العالمین کے ولی بن جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ المصلون، اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، من یقیم الصلاۃ الخمسہ، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا رہے وہی اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ تو رمضان کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کے ولی بن جائیں، اللہ کے بندے اس کے قربت حاصل کریں۔ اس کے بعد دوسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا وَيَصُومُ رمضان، اور جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ تیسرا کام وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا، اور اسی طرح سے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر کے اس کا اجر اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یاد رکھو وَيَجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اولیاء وہ ہوتے ہیں، متقی وہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کام سے منع کر دیا ہے، جو کام سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ذرا غور کرو، 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اور متقین کے پہچان کی بتائی ہے۔ کیا رمضان کے مہینے میں یہی 4 کام ہم انجام نہیں دیتے رہے؟ ہم نے فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کی ہے، نماز ہم نے ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اس رمضان کے مہینے میں پورے 1 مہینے اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنہیں صاحب نصاب نہیں بنایا تھا انہوں نے بڑھ چڑھ کر صدقات و خیرات کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اپنے نگاہوں کی ہم نے حفاظت کی ہے، اپنے ذہن و دماغ کی ہم نے حفاظت کی ہے۔ تو یاد رکھیے اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، تو اگر یہ 4 کام کر لیں، اللہ فرماتے ہیں ولی یہی ہیں، یہی لوگ ولی ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا، اللہ رب العالمین کے جانب سے صدا آئے گی، اے وہ لوگوں جنہوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی تھی، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے تھے، جنہوں نے اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیا تھا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے منہیات سے اپنے آپ کو بچایا تھا، رافق نبیوک، جاؤ اپنے نبی کی ہم نشینی اختیار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ یہ فرمائیں گے جاؤ نبی کے ساتھ میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ یہ 4 کام اگر ہم اپنے کر لیں، اللہ رب العالمین جنت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین ہم سب کو یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر کبھی نبی سے جدا نہیں کیے جائیں گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبائر کا ذکر کیا ہے، بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، آپ کی مرافقت، آپ کی ہم نشینی جنت میں چاہیے تو ہمیں بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرار یوم الزحفی، اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا، وقتل النفس المومن، اور اسی طرح سے کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات گنائی وہ عقوق الامہاتی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یاد رکھیے ماں باپ کا دل دکھانا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے بدسلوکی سے پیش آنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، میں وہاں پہ بیٹھی ہوں، کھراٹے کی آواز آنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، آپ ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لما ضحکتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنس کیوں رہے ہیں، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے عائشہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں،
میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور اس جنت میں ایک شخص کے قرآن کے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تسمع فیہا قراءۃ القرآن، اور جنت کے اندر قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے، حاملین عرش ہیں وہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، داروغ جہنم ہیں، داروغ جنت ہیں وہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، اور اسی طرح سے جتنے بھی فرشتے ہیں ملائکۃ المقربون ہیں وہ اس قرأت کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا اے میرے رب یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ تمہارے ایک ساتھی جو مدینے کے اندر موجود ہے، حارثہ بن نعمان ہے، یہ ان کے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ کہا کہ اے میرے رب تمام امتیوں میں سے حارثہ بن نعمان کو کیوں منتخب کیا گیا، ان کو کیوں چنا گیا؟ خالی انہی کی قرأت کیوں جنت میں سنی جا رہی ہے؟ یہ حاملین عرش سن رہے ہیں، ملائکۃ المقربین سن رہے ہیں، تمام فرشتے سن رہے ہیں، تو اے میرے رب وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب کیا آیا؟ اللہ کی جانب سے جواب آیا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، اس لیے کہ حارثہ بن نعمان مدینے کے سرزمین پر موجود ہیں لیکن وہ اپنے ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ہیں، وہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَذَاكُمُ الْبِرَّ قَذَاكُمُ الْبِرَّ قَذَاكُمُ الْبِرَّ، کہ اے لوگوں جان لو حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے، حسن سلوک کا یہی اجر ملتا ہے، حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو بڑے گناہوں میں سے ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کو کھانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، اور اسی طرح سے کسی کے اوپر ناحق تہمت لگانا، بہتان تراشی کرنا، یہ بھی جو ہے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا استحلال بیت الحرام، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے 1 مہینے 4 باتوں کی پابندی کی ہے تو یاد رکھیے اس رمضان کا بنیادی مقصد تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ یہی سال کے 11 مہینے ہم سے مطلوب ہے۔ جس طرح سے اعمال کر لینا یہ اللہ رب العالمین کے توفیق ہی سے ممکن ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اگر 1 مہینے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، خیر کے کاموں میں سبقت کیا ہے، نیکیاں حاصل کی ہیں، تو یاد رکھیں اب اس کے بعد جو سال کے 11 مہینے آنے والے ہیں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آج ہمارے پاس نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہم اپنے پوری کمائی ہوئی نیکیوں سے محروم ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو ہمیں اپنے نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ 4 باتیں خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان ختم ہوا، نمازیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، صدقات و خیرات کرتے رہنی ہے۔ اسی طرح سے روزے، رمضان کے فرض روزے تو ختم ہو گئے لیکن نفلی روزوں کا اختتام نہیں ہوا ہے، نفلی روزے باقی ہیں۔ مہینے کے 3 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، اور اس طرح سے مختلف سببی روزے، چاہے وہ عاشوراء کا ہو یا محرم کا ہو، یہ روزے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، ان روزوں کی بھی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم نے اس رمضان کے مہینے میں جو کچھ عبادات کیا ہے، چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہو، مال کے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو،
یا اسی طرح سے تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، الہ العالمین ہماری جملہ عبادات کو اللہ قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین تیری رضا کے لیے جو بھی عمل کیا ہے، الہ العالمین تو ہمارے ان اعمال کو اپنی رضا کا سبب بنا دے۔ الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ یقیناً بخشش کا مہینہ تھا، الہ العالمین ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے الہ العالمین جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ الہ العالمین یہ مہینہ جنت میں جانے کا مہینہ تھا، الہ العالمین ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں اللہ شامل فرما جو لوگ جنت کے مستحق بن چکے ہیں۔ الہ العالمین اس دنیا میں جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، الہ العالمین تو ان کے حالتوں پر رحم فرما کر کے الہ العالمین ان کے پریشانیوں کو حل فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو لوگ زندہ ہیں، الہ العالمین تا زندگی صراط مستقیم پر اللہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کی بخشش کر کے الہ العالمین ان سے درگزر کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بدعات میں خرافات کے اندر ملوث ہیں، الہ العالمین ان کے دل میں ایمان اور سنت کی اللہ جو ہے محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، الہ العالمین ان کوتاہیوں اور لغزشوں سے ہمارے اپنے آپ کو بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو پسندیدہ اخلاق ہیں، الہ العالمین و پسندیدہ اخلاق تو ہمیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی بد اخلاقی سے الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ جو آج پریشان حال ہے، ذلت و نکبت کی زندگی گزار رہی ہے، الہ العالمین حالات کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو عزت و سطوت عطا فرما۔ الہ العالمین دشمنان اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کے در پہ ہیں، الہ العالمین ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ الہ العالمین وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے پیروں میں ثابت قدمی عطا فرما، ان کے دلوں میں الہ العالمین استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ مقروض ہیں، الہ العالمین تو انہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما تاکہ ان سے قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ الہ العالمین ہمارے جو بیمار ہیں، الہ العالمین تو انہیں شفا عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں و بہنوں کی تو حفاظت جو ہے پیدا کر دے۔ الہ العالمین ان کی حفاظت کی ذمہ داری تیرے ہاتھ میں ہے۔ الہ العالمین جو انحرافات کا شکار ہیں، الہ العالمین تو انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں، ایمان اور توحید پر ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔